الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا معنی ہے خدائی صفات، الوہیت اور ربوبیت کے صفات۔ اللہ رب العالمین تکوینی اور تشریعی دونوں لحاظوں سے رب ہے اور الہ ہے۔ رب میں بھی یہ دونوں معنی شامل ہے اور الہ میں بھی یہ دونوں معنی شامل ہیں۔ تکوینی الوہیت اور ربوبیت کا معنی ہے کہ وہ ان صفات کا مالک ہے جس کی حقیقت تک لوگ نہ پہنچ سکتے ہیں اور نہ وہ کام ان کے اختیار میں ہیں اور نہ ان کی مرضی کے مطابق ہیں اور نہ ان کاموں میں ان سے پوچھا گیا ہے اور نہ پوچھا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن نے فرمایا کہ تم جنات کو یا فرشتوں کو کیسے خدا بناتے ہو، حالانکہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو جن کو تم خدا بنائے پھرتے ہو، میں نے جب زمین و آسمان اور کائنات کو پیدا کیا تو اس وقت تو میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، ان کو نہیں کیا تھا کہ آؤ تم بھی کوئی مشورہ دے دو، تم بھی حاضر ہو جاؤ تاکہ تمہاری بھی کوئی رائے لی جائے۔ ولا خلق انفسہم، اور خود جب میں نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت یہ کہاں تھے؟ تو کائنات کی تخلیق جس منصوبہ بندی کے تحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا، اس کو تکوین کہتے ہیں، اور اب بھی وہ تخلیق جاری ہے، تخلیق تو اب بھی جاری ہے۔ انسان پیدا ہو رہے ہیں، ممکن ہے اس کائنات کے اندر مزید وسعت پیدا کی جا رہی ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کائنات کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تکوینی معاملات ہیں، کس کو کس وقت پیدا کیا، کس کو کتنی زندگی دی، کس کو کیا صلاحیتیں دی، کس کو کہاں پیدا کیا، کس شکل میں پیدا کیا، کس جنس میں پیدا کیا، کس زمانے میں، کس قوم میں، کس خاندان میں، کتنی صلاحیتیں اور قابلیتیں کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کسی سے لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کائنات کے اندر پھر جو مزید جو اس کا نظام ہے، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فضا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سمندروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دن رات جس طرح چلتے بڑھتے گھٹتے ہیں، یہ تکوینی معاملات ہیں۔ بس انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں سے کسی حصے سے وہ باخبر ہو سکتا ہے، باقی اس میں کوئی دخل نہیں۔ بس وہ یہ صرف سمجھ سکتا ہے ایک حد تک، اور اس کو ماننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی
مرضی اور اپنے منشا کے مطابق اس کو اس طرح بنایا ہے اور اسی طرح کر رہا ہے۔ ہمارے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں بھی اس بات کو بھی قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کی جاتی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ کائنات اور اس کا تکوینی نظام یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے۔ تو قرآن میں تو یہ کمال ہے کہ وہ بات کے دوسرے پہلو کو بھی لیتا ہے، دوسرے پہلو کو بھی لیتا ہے۔ باقی لوگوں میں یا باقی جتنے بھی فلاسفرز ہیں، جتنے بھی نظریات بنانے والے ہیں، وہ اپنے مخالف کا جو نقطہ نظر ہے وہ دیانتداری کے ساتھ پیش نہیں کرتا۔ قرآن اپنے مخالف کا نقطہ نظر بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد اور درست اور حقیقی تعلیم وہی ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ جو قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے وہ تعلیم نہ آزاد ہے اور نہ درست ہے، وہ انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی نہیں ہے۔ تو قرآن اس پہلو کو بھی ٹچ کرتا ہے کہ چلو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری خواہشات کے مطابق اس نظام کو چلایا جائے؟ کس کی خواہش کے مطابق اس کو چلایا جائے؟ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق یہ ہونا چاہیے، تو یہ شخص تو ابھی پیدا ہوا، اس سے پہلے یہ نظام موجود تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی مرضی کے مطابق چلے؟ اور اگر لوگ کہیں کہ نہیں آئندہ کا نظام ہماری مرضی کے مطابق چلے، تو کس کی مرضی کے مطابق چلے؟ ہم تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کبھی اپنے بارے میں بھی اپنی پوری زندگی میں ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ اپنے بارے میں بھی کبھی اپنی پوری زندگی میں ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے اپنے بارے میں اور اپنے سے مطمئن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ مجھے یہ صلاحیت ملی، وہ چیز ملی اور میں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ کبھی کبھی وہ اپنی کسی ناکامی پر ناخوش ہو جاتا ہے تو پھر خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کہ کاش میں یہ نہ کرتا، میں اس طرح نہ کرتا۔ کبھی وہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، کبھی وہ اسی ایک دن میں اپنے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو جو شخص، جو انسان خود اپنے بارے میں ایک بات پر قائم نہیں ہے تو وہ کائنات کا علم کیسے رکھے، اس میں ایک بات پہ قائم کیسے ہو، اور پھر یہ دنیا اس کے خواہش کے مطابق چلے کیسے؟ ظاہر ہے کہ وہ برباد ہوگی اور یہ کسی کو حق بھی نہیں پہنچتا۔ آپ کسی دوسرے شخص کے باغ میں جا کر آپ اس سے یہ حق لیتے ہیں کہ یہ میری مرضی کے مطابق آپ اس باغ کو بنائیں، اس میں درخت میری مرضی کے مطابق لگے، اس کا مالی میری مرضی کے مطابق ہو، اس کی کٹائی میری مرضی کے مطابق ہو؟ وہ کہے گا تو پاگل ہے، تو اپنا باغ بنا کے دیکھ، اس میں اپنی مرضی چلا۔ اس کو تکوینی الوہیت اور ربوبیت بھی اللہ تعالیٰ کی، اور تشریعی ربوبیت اور الوہیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جب مالک اللہ ہے، جب خالق اللہ ہے، تو اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ اس میں حکم دے، وہ حکم چلائے اپنا، وہ بندوں سے یہ مطالبہ کرے کہ اب میری بات مان۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے بندے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس میں حکم چلائے، جس کے بندے نہیں ہیں تو پھر اس کو حکم چلانے کا اختیار کیسے ہوا؟ جس کی نوکری کا کسی نے ایگریمنٹ کیا ہے اسی کا حکم مانے گا، جس ادارے کا وہ نوکر ہوگا وہ اسی کی بات مانے گا، اسی کے نظام کے مطابق وہ چلے گا، اس کسی دوسرے ادارے کے نظام کے مطابق تو وہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی دوسرے ادارے والا چاہے کہ نہیں تنخواہ آپ دیں، فیسلٹی ساری آپ دیں، بونس بھی آپ دیں، ساری سہولیات بھی آپ دیں، لیکن حکم میرا چلے، وہ کہے گا کیوں؟ اگر آپ اپنا حکم چلاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ دیں۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر خدائی ایک رب کی ہے،
جب پیدا اس نے کیا، جب ملکیت اس کی ہے، تو چاہیے کہ بات بھی اسی کی مانی جائے، کوئی دوسرا خدا تو ہے نہیں۔ اسی کو خدائی کی صفات کہتے ہیں۔ الحمدللہ، خدائی کی صفات، خدائی کے اختیارات اور خدائی کے اور ربوبیت کے حقوق للہ، صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہے تو اس کی دلیل بتا دی کہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ اسی لیے خدائی اختیارات اس کے پاس ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہمیں کائنات کا پورا علم نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان بہت اوپر ہے، یہ سورج ہم سے بہت دور ہے، یہ چاند اور تارے ہم سے بہت دور ہے، ہمارا اس پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ سورج پر اگر کسی کا بس چلتا تو جولائی اور اگست میں اتنی گرمی تو نہ ہوتی نا، وہ اس کو کنٹرول کر لیتا۔ تو اتنا سمجھنے کے بعد انسان کو اتنی سمجھ تو آنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر صرف میں نہیں ہوں، صرف ہماری زمین نہیں ہے، صرف ہمارا یہ ملک نہیں ہے، صرف میرا یہ شہر نہیں ہے، صرف وہ جگہ نہیں ہے جس میں میرا بس چلتا ہے۔ یہ کائنات تو بڑی وسیع ہے، تو اس وسیع کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے، کس کا اختیار چلتا ہے، اس کی ضروریات کون پوری کرتا ہے، اس کو پیدا کس نے کیا، اس کو ایک خاص منظم انداز میں چلاتا کون ہے، اس کی تو ضروریات بھی ہوں گی۔ کوئی مشین جب چلتی ہے، کوئی چیز جب چلتی ہے تو اس کی تو ضروریات ہوتی ہیں۔ اس کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ربط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خود انسان اپنے جسم کے بارے میں سوچے، اس کائنات کے بارے میں سوچے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ خدائی کا کر کے کہتے ہیں میری بات مانو، تو اس کو چاہیے کہ خود وہ اپنا نفس اس کو ملامت کر دے، خود اپنا نفس اس کو ملامت کر دے کہ تم کیسے ایسی چیز کے اندر اپنا حکم چلاتے ہو جو تیری نہیں ہے، اور جو تو اس کو چلا نہیں سکتا، جو تو اس کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا، تو اس کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ ہم تو خود اپنا آپ بھی قابو نہیں کر سکتے۔ ایک سادہ سی بات ہم کہہ دے تو ہم اپنی ناک بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے، بڑے آدمی ہوتے ہیں۔ جب ایک آدمی اپنی ناک نہیں قابو کر سکتا، جب ایک آدمی اپنا دماغ نہیں قابو کر سکتا، اپنا دل نہیں قابو کر سکتا، اپنا پیٹ اور اپنے ہاتھ پاؤں نہیں قابو کر سکتا، تو پھر وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرا حکم چلے؟ اسی وجہ سے بتایا گیا کہ رب العالمین ہے اللہ، اس لیے خدائی کی صفات رکھتا ہے کہ وہ رب ہے۔ اور رب کے 3-4 معنی بالکل واضح ہے، وہ ہر ایک مسلمان کو بالکل ازبر ہونے چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم رب کو تو مانتے ہیں، لیکن رب جس معنی میں مانا جاتا ہے اور جس معنی میں رب کو رب ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس معنی میں بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں۔ ویسے تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ جتنی آیتیں شیطان کے بارے میں اور پھر اس کا اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اسی میں آپ پورے واقعے کو دیکھیں، کئی جگہوں پہ شیطان اللہ تعالیٰ کو جو خطاب کرتا ہے وہ رب کے لفظ سے کرتا ہے۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، ربی
عربی لحاظ سے یہ تھا ربی، اے میرے رب، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دو جس دن یہ لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں۔ وہ کیسا اپنے ذہن کے اندر وہ کیسا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اگر میری یہ بات منظور ہو جائے تو میں موت سے بچ جاؤں۔ الی یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت دو کہ جس دن یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر تو موت نہیں ہوگی نا۔ قرآن میں تو موت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، جو نفخہ، جو سور پھونکا جائے گا، جو ایک عالمی سائرن بجایا جائے گا، جدید اصطلاح میں بات کریں، ایسا سائرن بجایا جائے گا کہ جس کو ہر شخص اپنی جگہ سے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق اور من مکان قریب، ایک قریب کی جگہ سے ہر شخص ایک آواز سنے گا، دور سے یہ نہیں، دور سے اچھا وہ کیا آواز ہے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر اس موجودہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود کوئی ملک اور کوئی ٹیکنالوجی، کوئی شخص، کوئی سائنٹسٹ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کوئی ایسا سائرن بجائے جو اس پوری دنیا میں ایک ہی موقع پر ہر جگہ سے سنی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی سے ایک آواز ہو، ضروری نہیں میں اپنا ٹی وی بند کر دوں گا، میں نہیں سن سکوں، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی درمیانی واسطے کے کیسے کوئی آواز اس طرح کی ایجاد کی جا سکتی ہے جو ایک ہی وقت پر ہر جگہ پہ سارے لوگ سنیں؟ ضرور ہے کہ وہ دور سے سنی جائے گی، سنی بھی جائے گی تو ہر شخص کو قریب سے نہیں سنی جائے گی، لیکن قرآن نے یہ فرمایا اور ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اٹھیں۔ تو شیطان نے کہا اس دن تک، اس وقت تک مجھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک تمہیں مہلت ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے تم۔ اب یہ بات جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تو رب کے عنوان سے مانگی، رب انظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دو۔ اب ظاہر ہے رب بما اغویتنی، رب بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو پھر وہ رب کو رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے جب ہم دو آیتیں اور پڑھتے ہیں، دو آیتیں جب ہم اور پڑھتے ہیں، ایک آیت وہ سورہ القصص میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے دربار میں بات ہوئی تو فرعون نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور یہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو رب نہیں مانتا، اپنے رب کو پکارے۔ اس نے تو ربوبیت، الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے الوہیت، ما علمت لکم من الہ، الوہیت کا بھی دعویٰ کیا تھا، ربوبیت، ان دونوں میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ما علمت ولیدع ربہ، اپنے رب کو پکارے، اور انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا ما علمت لکم من الہ غیری، رب کے عنوان سے بھی دعویٰ کیا تھا، الہ کے عنوان سے بھی دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے کہ ان دونوں عنوانات میں بنیادی بات حاکمیت کی ہے۔ مسلمان بیچارے سمجھتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ الہ کے معنی میں بھی بنیادی بات جو ہے وہ حاکمیت کی ہے، اور رب کے معنی میں بھی بنیادی بات حاکمیت کی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اس پر بڑا غصہ آیا یا بڑے شکوے کے لوگ جو ہے وہ جدید
انداز سے قرآن کی تعبیر کرتے ہیں اور دین کی نرالی تعبیر کرتے ہیں. نرالی تعبیریں نہیں ہیں، یہ بالکل قرآن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے کھلے دل سے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات سن کر وہاں پہ جو رجل مومن کھڑا ہوا تو اس نے بھی جو بات کی اس میں کیا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو اس گناہ کی وجہ سے قتل کرتے ہو تو اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. بات اس اچھا. دوسری بات، عقبہ بن ابی معیط نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو تاؤ دینا شروع کر دیا تو ابو بکر صدیق نے جب اس کو دھکا دیا مکہ معظمہ کے اندر، اس نے یہ الفاظ کہہ دی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو اس گناہ پہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. سورہ حج کو پڑھ لیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ مکے کے لوگ جن کو ظلماً اپنے مکے سے نکالا گیا ہے، ان کو اجازت ہے جہاد کی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. یہ اپنے گھروں اور اپنے اموال سے جو نکالے گئے ہیں اس گناہ سے نکالے گئے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے نکالے گئے ہیں کہ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اب یہ بات تو سوچ کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے تو لوگ ان کو قتل کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے تو فرعون اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. جب صحابہ کرام کہتے ہیں مکے کے اندر کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ان کو مکے سے نکالا جاتا ہے. فرعون بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے رب نہیں مانتے ہو تو میں قتل کر دوں گا. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو بلا. وہ بلائے اپنے رب کو. اور شیطان خود بھی کہتا ہے کہ رب اے میرے رب. تو پھر جھگڑا کس کا ہے؟ جھگڑا کس کا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار یہ آیتیں ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان لوگوں سے پوچھو آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. یہ اختیارات کس کے پاس ہے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ تو وہ کہیں گے رب اللہ ہے اور یہ اللہ کے. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہوا؟ جھگڑا اس بات کا ہوا کہ الفاظ تو وہی ہیں، معنی کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ اگر رب کا معنی یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے، اور یقیناً رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا بھی اس کا معنی ہے، مالک بھی اس کا معنی ہے، پرورش کرنے والا بھی اس کا معنی ہے. اگر رب کو صرف ان معنوں میں لیا جائے کہ پیدا اللہ نے کیا، پھر یہودی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. کیا یہودی کیا کہتے ہیں؟ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. مکے کے مشرک یہ نہیں کہتے تھے اللہ نے پیدا نہیں کیا. فرعون بھی مانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اگر نمرود یہ کہتا کہ سورج میں وہاں سے نکالتا ہوں تو پھر جواب دے دیتا نا. اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ اس نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا تھا کہ سورج میں نکالتا ہوں. تو خلق کا دعویٰ تو بہت کم لوگوں نے شاید کیا ہوگا. یا جدید زمانے میں پھر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خلق سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، یہ چیزیں نیچرلی طور پر ویسے بس پیدا ہو گئی، کسی خالق نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا. ورنہ حقیقت میں جو انبیاء کے ساتھ جن لوگوں کا جھگڑا رہا وہ جھگڑا اس بات میں نہیں تھا
اس کائنات کا خالق کون ہے، وہ تو خالق مانتے تھے، اور انبیاء کی زبان سے ان کو ایسی دلیل دی گئی کہ جب تم خالق اللہ کو مانتے ہو تو پھر بات کسی اور کی کیوں مانتے ہو؟ اگر خالق اللہ ہے اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو پھر تم کسی اور کی بات کیوں مانتے ہو؟ یہ تو بطور دلیل پیغمبروں نے پیش کی یہ بات، تو وہ مانتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رب بمعنی حاکم، کہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہو، بات اللہ تعالیٰ کی مانی جائے، ساورنٹی اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو، آخری بات سب سے اوپر والی بات یہ اللہ تعالیٰ کی مانی جائے، اور اطاعت اور بندگی کا اہل ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اس بات کا اہل ہے کہ اس سے تقوی اختیار کیا جائے، اس کی بات مانی جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو روکے تو رک جائے، اور وہ جو حکم دے تو مانی جائے، بات مانی جائے۔ لیکن اگر یہ مانا نہیں تو ایک طرف تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ربوبیت اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، خالق مانتا ہے، وہ تو شیطان نے بھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس نے بات نہیں مانی، باقی ساری چیزیں وہ مانتا تھا۔ یعنی جتنے بھی لوگ آج کل توحید کی جتنے بھی تشریح کرتے ہیں، اس ساری تشریح کے لحاظ سے تو شیطان سب چیزوں کو مانتا تھا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا، انذرنی، مجھے مہلت دو، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ دعا کسی پیر بابا تو اس وقت نہیں تھا، آدم بابا تو تھا، تو آدم علیہ السلام کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ انذرنی، براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ الی یوم یبعثون، بعث بعد الموت کو بھی مانا، بعث بعد الموت کو مان لیا، قیامت کو مان لیا۔ بعزتک، بعزتک، مجھے تیری عظمت کی قسم، تیری کبریائی اور تیرے جلال اور جمال کی قسم، تیری کبریائی اور بڑائی کی قسم بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائی۔ اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اسلام کو صراط مستقیم کہا۔ آج کے تو کئی بدبخت اس طرح بھی نہیں کرتے کہ اتنا تو کرتے کہ اسلام کو سمجھتے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے۔ اس نے تو اس کو بھی کہا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں پھر سب کو گمراہ کر دوں گا۔ دیکھیں نا، اپنی بات کو گمراہی کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو صراط مستقیم کہتا ہے۔ اور إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں اس پر میرا بس نہیں چلے گا۔ گویا کہ وہ تقدیر کو بھی مانتا ہے، گویا کہ وہ تقدیر، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے بچائے گا میں اس کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اور ایک آخری بات، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ کوئی ایسی آیت یا حدیث آپ کو معلوم ہے جس میں شیطان نے اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کیا ہو؟ اس نے جس سجدے سے انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے سے انکار کیا یا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کیا؟ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے سے تو انکار نہیں کیا۔ تو پھر کافر کیوں ہوا؟ پھر اس کو تو بزرگ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں وہ مانتا ہے، تو پھر کافر کیسے ہوا؟ پتہ چلا کہ کفر اور اسلام کا فرق ان چیزوں میں نہیں ہے، صرف یہ چیزیں تو ان باتوں کی ایک قسم کی
شاخیں ہیں، فروع تو اس کو نہیں کہتے، میں تو اس کو فروع نہیں کہوں گا، اصول ہے یہ، لیکن یہ اصول بھی ایک اصل نقطے سے نکلے ہوئے اصول ہیں۔ ان اصول کا بھی ایک اصل الاصول ہے، اصول کا بھی ایک اصل ہوتا ہے، اصل الاصول اس کو کہتے ہیں۔ وہ اصل الاصول ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، اور حاکمیت اعلیٰ میں جو بنیادی بات ہے وہ آرڈر اور حکم ماننے کی ہے۔ اور کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کا امر نہیں مانا۔ امر اللہ تعالیٰ کا مانو گے تو یہ ہے بنیاد توحید کی، یہ توحید کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ میرے بغیر کسی سے کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ میرے بغیر بھی کسی کے سامنے سجدہ کرو، بلکہ اگر میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کہہ دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا کہ ایک انسان روزانہ 10 انسانوں کے سامنے سجدہ کرے، تو ہم کرتے کہ نہ کرتے؟ کرتے۔ نہ کرتے تو گناہگار ہوتے، اور کرتے تو موحد ہوتے کہ نہ ہوتے؟ تو لوگ تو موحد کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ایک خدا کے سامنے سجدے کرنے والے۔ تو اگر اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ 10 آدمیوں کے سامنے سجدہ کرو، تو پھر ہم 10 آدمیوں پھر معاشر ہوتے کہ موحد ہوتے؟ جس طرح حدیث میں بات آئی ہے کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں اس بات کی اجازت دیتا یا حکم دیتا کہ ایک شخص دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرے، تو میں عورت کو کہتا کہ مرد کے سامنے، اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اگر یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے، تو ہماری عورتیں ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتی اور ایک خاوند کے سامنے سجدہ کرتی، تو پھر وہ موحد ہوتی یا ساری عورتیں ہماری کافر ہوتی؟ پھر بھی موحد ہوتی۔ اس لیے موحد ہوتی کہ وہ اگر اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرتی تو اپنی مرضی سے کرتی یا پیغمبر کے حکم کے مطابق کرتی؟ اللہ کے حکم کے مطابق کرتی۔ تو جو اللہ کا حکم مانے گا اس کو مشرک کیسے کہتے ہیں؟ گویا کہ اللہ کے بغیر جو کسی کے سامنے سجدہ کرے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو، وہ موحد ہو۔ فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، وہ موحد تھے، لیکن جو اللہ کے حکم نہ مانے گا وہ کبھی موحد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک رب کے سامنے سجدہ کرے، اس کی مرضی ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کے سامنے نہیں کرتا، اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ کہے تب بھی اس کے سامنے نہیں کرتا۔ تو یہ بات بڑی نازک ہے۔ حاکمیت میں کبھی کوئی استثناء نہیں ہے، حاکمیت میں کبھی استثناء نہیں ہے۔ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، تھی، رہے گی، اس میں ایک ذرے کا، ایک وقت کا، ایک شخص کا، ایک ذرے کا، ایک لمحے کا استثناء نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ بھی کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، جس نے کیا وہ بندے ٹھہرے، محبوب ٹھہرے، پسندیدہ ٹھہرے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور جس نے نہیں کیا وہ راندہ دربار اور ملعون اور رجیم ٹھہرا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ورنہ یہ سارے کام باقی وہ اگر کیے جائیں لیکن اس بنیاد سے نہ کیے جائیں۔ پتہ چلا کہ شیطان جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے، جو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے، جو تقدیر کو مانتا ہے، جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو اپنے آپ کو گمراہ کہتا ہے، جو اسلام کو صراط مستقیم کہتا ہے، جو قسم اللہ تعالیٰ کی نام سے، یہ اس کی کوئی اپنی ذاتی خواہش ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا نہیں کرتا۔ اس کو توحید نہیں کہتے، یہ توحید اور ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان تب ہے جب آدمی یہ سارے کام کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ اگر ہمارا مزاج ایسا بن جائے
کہ ہمیں یہ چیز بری لگے اور وہ چیز، اور ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر خدا بھی نعوذ باللہ کہہ دے. ہمارے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ خدا بھی، پیغمبر بھی مجھے کہے تو میں نہیں کرتا ایسا کام. آپ نے نہیں سنا ایسے لوگوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیکی کی بات کرتا ہے اس کا کوئی اپنا مزاج ہوگا، یہ اس کی کوئی اپنی مرضی ہوگی، یہ اس کی طبیعت ہوگی. اللہ کے حکم کی وجہ سے جو کوئی مانے وہ موحد ہے، وہ مومن ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، اور اس سے پہلے غالباً یہ جو کتاب ہے فرق کی شہرستانی کی، الملل والنحل، الملل والنحل علامہ شہرستانی کی، اسی میں نے پڑھا ہے. ملا علی قاری کی کتاب میں نہیں ابھی یاد ہے، الملل والنحل شہرستانی کی. اس میں ایک عجیب بات ہے کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے فرشتوں سے کہا کہ میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، اور 8 سوالات اس نے پوچھے فرشتوں سے. 8 سوالات. ان 8 سوالات کی تفصیل چھوڑیں، اس میں بنیادی چیز مثال کے طور پر ایک سوال تھا. ایک سوال، 8 سوالات تھے. ان 8 سوالات میں ایک سوال کا تذکرہ کروں. وہ یہ تھا، وہ باقی اس نوعیت کے تھے کہ اللہ رب العالمین کو تو پتہ تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور میں نے کہا بھی کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں اس کے بندوں کو گمراہ کروں گا. پھر جب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک زندگی عطا کی جائے اور مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو میری بات مان لی، اور خوب اس کو پتہ تھا کہ میں اس کے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو پھر میری بات کیوں مانی اس نے؟ اور اس سے پہلے اس نے جو سوالات کیے کہ جب اس کو پتہ تھا کہ میں ایسا بدبخت ہوں اور ایسا سرکش ہوں اور نافرمان ہوں، تو میری پیدائش سے پہلے اسے پتہ تھا، تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ پھر اس کو پتہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی بڑائی نہیں مانوں گا، تو اس کو میرے اوپر بڑا کیوں پیدا کیا؟ پھر اس کو پتہ تھا کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، تو مجھے کیوں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں؟ پھر اس کو پتہ تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو پھر مجھ سے پوچھا کیوں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو پتہ تھا کہ میں نے نہیں کیا. اس قسم کے سوالات اس نے پوچھے فرشتوں سے. تو فرشتوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ شیطان سے پوچھو کہ تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے. بس ایک بات، 100 سونار کی ایک لوہار کی، 100 باتوں کا ایک جواب. تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب لوگوں نے رب کو نہیں پہچانا، شیطان نے بھی رب کو نہیں پہچانا. اگر وہ رب کو پہچان چکا ہوتا تو یہ سوالات نہ ہوتے. رب کا معنی کیا ہے؟ لوگ جھوٹی ربوبیت کے دعوے کرتے ہیں اور پھر اس کو سر تک لے جانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. ساورنٹی کا ایک لفظ لوگوں نے ایجاد کیا ہے اور کہتے ہیں ساورنٹی جمہوریت میں عوام کی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، شخصیت میں اور بادشاہت میں بادشاہ کی ہوتی ہے، تھیاکریسی میں پوپ کی ہوتی ہے، اور مارشاء اللہ میں پھر جرنیل کی ہوتی ہے. ساورنٹی ہے. لیکن کیا حقیقت میں دنیا میں یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے پاس ساورنٹی تھی؟ آپ کو برطانیہ کے اس بادشاہ کے بارے میں ابھی میں نام بھول گیا، اس کو جب ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، جب لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب وہ عدالت میں پیش ہوا، اور جب اس پر فرد جرم عائد کیا گیا، وہ چیخ رہا تھا بادشاہ کہ میں بادشاہ ہوں. بادشاہ ساورن ہوتا ہے، تم کون ہوتے ہو کہ مجھ سے پوچھتے ہو؟ ساورن وہ ہوتا ہے جس سے پوچھا نہیں جاتا. لیکن اس کی بات پر کسی نے اور اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا.
کیا وہ حقیقت میں ساورن تھا؟ اگر وہ حقیقت میں ساورن تھا تو پھر پھانسی کیوں چڑھا؟ اصل بات یہ ہے کہ ساورنٹی اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ساورنٹی اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ اچھا، دوسری بات کہ جس سے پوچھا جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو؟ جو جواب دہ ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ لوگ خدا کو خدا بھی مانتے ہیں اور پھر جواب دہ بھی ماننا چاہتے ہیں کہ وہ جواب دہ بھی ہو کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھے۔ کیا صحابہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ رکعتیں 4 کیوں ہیں اور مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ کوئی ایک مثال دنیا میں پیش کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حج کیوں فرض ہے، یہ روزہ کیوں فرض ہے اور اس طرح کیوں ہے؟ جب مان لیا کہ یہ پیغمبر ہے تو پھر پیغمبر سے پوچھا نہیں جاتا، پھر پیغمبر کو فالو کیا جاتا، پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور پھر اس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ پیغمبر کا اتباع وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر کی جو اطاعت ہے وہ باذن اللہ ہے، اس لیے وہ پیغمبر کی اطاعت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب یہ اذن کے بارے میں بھی سوچیں نا، یہ نہیں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بامر اللہ۔ کاش لوگوں میں یہ ذوق پیدا ہو کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے، حالانکہ بات پھر بھی درست ہوتی، لیکن امر کی بجائے یہاں پہ اذن امر سے زیادہ اجازت کے لیے ہے۔ کبھی اذن امر کے معنی میں بھی ہے، لیکن کبھی اصل اذن کا معنی ہے اجازت، کہ ایک کام کی اجازت نہیں تھی، وہ کام بند تھا، وہ ممنوع تھا، اب اس کام کی اجازت ہو گئی ہے، اور اجازت دینے کے بعد وہ کام فرض بھی ہے، لیکن اس فرض کے لیے فرض کرنے سے پہلے اس کی اجازت تھی، وہ اجازت بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی اطاعت بالکل مکمل طور پر ممنوع ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ساورن وہ ہے، مقتدر اعلیٰ وہ ہے، اور کون ہے جو جس کی اطاعت کی جائے؟ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو سمجھانے اور اس کے لیے نمونہ بنانے کے لیے انبیاء کو منتخب کیا کہ میری اطاعت کیسے کی جائے ان پیغمبروں کو دیکھ کر، لہذا اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کی اطاعت کی اجازت دی، لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی، اور پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر حکم بھی دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر حکم بھی دیا میرے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اسی اطاعت سے پہلے اس کو اس کی اجازت دی گئی۔ تو اصل ساورن اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا شیطان سے پوچھو مجھے رب مانتا ہے؟ اگر وہ مجھے رب مانتا ہے تو پھر مجھ سے پوچھتا کیوں؟ 8 سوال ہے یا 100 سوال ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیوں رب سے نہیں پوچھا جاتا۔ کیوں سے پوچھنا اور رب ماننا یہ باتیں الگ الگ ہیں۔ بس شیطان سے پوچھو رب کو رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو فرشتوں نے پوچھا رب یہ کہتا ہے کہ تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ شیطان اس دن سے آج تک خاموش ہے، بولے نا بات کر دے، وہ کہہ دے، وہ کہہ رہے کہ مانتا ہوں کہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں کہ نہیں مانتا، تو پھر تو بات ہی ختم۔
تو پھر شکوہ کیا ہے؟ جب مانتے نہیں ہو تو شکوہ کس سے کرتے ہو؟ اور مانتے ہو تو ماننا اس کو کہتے ہیں۔ یہی بات ہے، اگر وہ انسانوں کے دماغ میں سما جائے، اگر وہ انسانوں کے دماغ میں سما جائے تو پھر باقی باتیں آسان ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو بنیادی بات ہے وہ انسانوں کے مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو اسلام کی چند باتوں کو مانتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ اصل بات کو نہیں مانتے۔ میں کئی دنوں سے اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مکی صورتیں ہیں، میں آپ کے سامنے کم از کم اس کی اہمیت کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مکی صورتیں پڑھیں گے۔ مکی صورتوں کی جو اہمیت ہے ان کو بہت کم لوگوں نے توجہ دی، بہت کم لوگوں نے اس کو توجہ دی۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تشریحات تفہیم القرآن میں آخری جلدوں میں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان احکام میں تو اور فقہی مسائل میں اور فروعی مسائل میں ان چیزوں میں تو الجھے ہوئے ہیں، اور آج جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں کتنی چیزوں کے بارے میں، بھئی طلاق کا مسئلہ کیسا ہے، حقوق کا مسئلہ کیسا ہے، عورت کی حیثیت کا مسئلہ کیسا ہے، میراث کیسے ہے، شہادت کیسی ہے، اور یہ عورت کے دائرے کار کیسا ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں۔ ان چیزوں میں تو مسلمان پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے، ان تمام باتوں کی جو بنیاد ہے کہ بھئی اصل ربوبیت کا معنی کیا ہے، رب کس کو کہتے ہیں؟ خدا رب ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت بڑے لوگ تھے اس لیے میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان میں تھے، کتابیں لکھی ہیں کہ یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ رب کا معنی حاکم ہے، یہ تو کبھی لغت میں ہے نہیں۔ میں حیران ہوں، لغت کہاں پڑھی تھی اور تم کہاں رہتے تھے، اور تمہارے لائبریری میں لغت کی کون سی کتاب تھی؟ لغت کو بعد میں لے، قرآن کو اٹھائیں، سنت کو اٹھائیں، سیرت کو اٹھائیں۔ رب، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ رب، آپ لسان العرب کو اٹھائیں، چونکہ میرے پاس خود اس کا اپنا نسخہ ہے لسان العرب کا، 15 جلد میں عربی لغت کی ڈکشنری ہے لسان العرب۔ اس سے بڑی ایک لغت ہے تاج العروس من جواہر القاموس، مجد الدین فیروز آبادی کی ہے، غیر عرب ہے، وہ غیر عرب نہیں ہے، فیروز آباد کا ہے، ایران کا۔ اس نے 37 جلد میں کتاب لکھی ہے، قال قاموس المحیط، اور یہ جو اس کی شرح لکھی ہے وہ ہندوستانی ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی جس نے القاموس المحیط لکھی ہے وہ ایرانی ہے، اس کی جو شرح لکھی ہے تاج العروس مرتضی حسن زبیدی وہ ہندی ہے، وہ 37 جلد میں۔ اس میں اٹھائیں آپ لسان العرب کو اٹھائیں، رب کا معنی ہے سائس، اور رب کا معنی ہے حاکم۔ لیکن اس سے پہلے ہم سیرت میں جاتے ہیں، سیرت ابن ہشام کو اٹھائیں، اور صرف سیرت ابن ہشام کی بات نہیں ہے، یہ غالباً بیہقی نے سنن کبریٰ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو مکے کی فتح کے تیسرے دن یا تیسرے دن غالباً بنو حوازن اور ثقیف اور طائف اس علاقے میں غزوہ اوطاس، غزوہ حنین، غزوہ ثقیف، اور خاص کر حنین کے غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو صفوان ابن امیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی صفوان مسلمان نہیں ہوا تھا، امیہ کا بیٹا، تو امیہ تو مر گیا تھا لیکن صفوان تھا، تو صفوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کچھ زریں، کچھ تلواریں اور کچھ جنگی ساز و سامان امانت کے طور پر دے دو، میں جنگ پہ جا رہا ہوں۔
واپسی پر تمہیں دے دوں گا۔ تو اس نے تو تھا، بہرحال معافی تو مل گئی تھی، تو اس نے کہا اغصباً یا محمد، محمد زبردستی لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، عاریۃ مؤدات، مجھے دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ابی صفوان نے بھی زرہ بکتر باندھ دی، تلوار اٹھائی اور جا رہا، تو اس کا بھائی بھی ساتھ چلا۔ تو جب حنین کے موقع پر ادھر ادھر سے حملے ہوئے اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور صحابہ کے لیے یہ غیر متوقع صورتحال تھی، تو کچھ پریشانی پیدا ہوئی اور لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اس موقع پر اس کے بھائی نے کہا، صفوان کا بھائی تھا، اس کا نام ابھی میں پڑھا نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا، جہاں پہ میں نے لیا ہے وہاں پہ اس کے بھائی کا نام نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ سحر اور جادو، بطل السحر اليوم، جادو کا اثر زائل ہوا، جادو کا اثر زائل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے، اور ابھی ہم کو تو انہوں نے قبضہ کیا، ہم پر تو فتح پا لی، اب دیکھو جب یہ لوگ سامنے آ گئے تو پتہ چلا لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو صفوان نے اس کو کیا کہا، فض اللہ فاکا، اسکت فض اللہ فاکا، چپ رہو، اللہ تمہارے منہ کو توڑ دے، خدے دے خلما تک۔ اردو میں ایسی وہ نہیں ہے، اردو میں اس کے لیے وہ متبادل لفظ نہیں ہے ایسا، اللہ تمہارا منہ توڑ دے، چپ رہو۔ اور پھر ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ کہا کہ فواللہ، اور ابھی مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوا تھا، ابھی نہیں ہے مسلمان، جو یہ جملہ اس کے زبان سے نکلتا ہے، کہتا ہے فواللہ لأن يربني رجل من قریش احب الی من ان يربني رجل من حوازن۔ اللہ کی قسم، اگر میرا حکمران اور میرا بادشاہ وہ قریش کا ایک آدمی ہو تو چاہے میرا اس سے اختلاف بھی ہو، لیکن حوازن کی بادشاہی ہو تو اس سے تو میرے لیے کسی قریشی کی بادشاہی زیادہ اچھی ہے۔ لَأَن يَرُبَّنِي، اس میں رب یرب کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے جنگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتیں گے یا حوازن جیتے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وہاں پہ بھی ہوگی اور مستحکم بھی ہوگی، وہ جیتیں گے تو پھر ان کی حکومت ہوگی۔ تو رب یرب کا معنی یہاں پہ کیا ہوا؟ لَأَن يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ، اگر میرا رب اور میرا بادشاہ قریش کا کوئی آدمی ہو، احب الی من ان یربنی رجل من حوازن، اس سے مجھے بہتر ہے کہ میرا حوازن کا کوئی آدمی میرا بادشاہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ قریش۔ سورہ یوسف میں آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، جب یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا الجی آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے، تو وہ الجی کو کیا کہتے ہیں؟ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن۔ ارجع الی ربک، تو جس کو رب کہتا ہے جا کر اس سے پوچھو۔ ارجع الی ربک، کیا وہ خالق تھا؟ خالق کے معنی ملتے ہیں۔ ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ، ارجع الی ربک فاسألہ، اپنے رب کے پاس جاؤ، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، وہ معاملہ کیا تھا جو عورتیں اپنے ہاتھ کاٹتی تھی، اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سال ہا سال گزر گئے ہیں لیکن تحقیقات ہونی چاہیے، بات کیا تھی، اپنے رب سے پوچھو۔ لیکن پھر بھی کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولانا مودودی نے اور سید قطب شہید نے اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے رب کا معنی نکالا ہے، یہ سورۃ یوسف کی آیت مولانا مودودی نے بنائی ہے، یہ سیرت ابن اسحاق میں وہ جملہ جو مولانا مودودی نے اس میں لکھا ہے۔
میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ کیا سمجھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف کریں، آپ دلیل دیں، دلیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بے انصافی تو نہ کریں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بھائی عادل کو تو نہ چھوڑو نا، عادل کی بات۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی کا نام تجھے پسند نہیں، کسی کا کوئی دوسری بات تجھے پسند نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عدل و انصاف کرتے وقت تو اس طرح کی کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مولانا مودودی نے اپنی طرف سے، تو ہم تو مولانا مودودی پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو قرآن اور سنت پر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن اور سنت میں ہمارے پاس دلائل ہیں اس بات کی۔ تو رب، اور پھر فرمایا رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، اس نے عالمین کو پیدا بھی کیا، تم عالمین کو ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہو، تم ابھی جانتے کوئی انسان نہیں ہے ایسا اس دنیا کے اندر، اور نہ پہلے کبھی پیدا ہوا تھا، نہ مردوں میں نہ زندوں میں، کہ وہ اٹھ کر یہ کہے کہ اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب سے میں باخبر ہوں۔ وہ کیا ہے کوئی ایسا؟ ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتائے کہ ایسا کوئی شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب سے میں واقف ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف یہ نہیں کہ میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا، بلکہ میں ان کی ضروریات سے بھی واقف ہوں، میں ان کی پرورش بھی کرتا ہوں، میں ان کی تربیت بھی کرتا ہوں، میں ان کو اٹھاتا بھی ہوں، تربیت بھی کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ کس چیز کو کہاں تک پہنچانا ہے، انسانوں کو، جنوں کو، اس کائنات کی دوسری مخلوقات کو، ان کی ضروریات کیا ہے، اور ان کا آخری نقطہ عروج کیا ہے، اور کس کو اس نقطہ عروج تک پہنچانے کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ رب العالمین، تو پھر اسی لیے کہ میں صرف پروردگار اور صرف مالک ہی نہیں ہوں، میں رب ہوں، میں ان کا حاکم بھی ہوں، میرا حکم بھی ان میں چلتا ہے، اور تم ان کو جانتے بھی نہیں ہو، تو تم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو۔ کائنات جس طرف جا رہی ہے تم بھی اسی طرف جاؤ۔ کائنات اللہ کی بات مانتی ہے، اس لیے اس پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بدنظمی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس لیے ٹکراؤ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک اللہ کی بات مانی جاتی ہے۔ اس زمین کے اندر یہ ٹکراؤ اس لیے ہے کہ زمین میں لوگوں نے کئی خدا بنا لیے ہیں، تو کئی خداؤں کی بجائے ایک خدا کی خدائی ہو اور وہ مرضی سے مانی جائے، تو پھر یہاں پہ بھی وہ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ الحمدللہ، خدائی کی صفات، ربوبیت اور الوہیت کی صفات یہ صرف ایک رب کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ اسی لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ صرف تم سے اپنی ربوبیت نہیں منواتا، اس کی ربوبیت منوائی گئی ہے۔ جس طرح قرآن میں فرمایا نا کہ من بعد ما استجیب لہ، من بعد ما استجیب لہ، اب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے۔ تو ایک انسان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کون ہو؟ تم تو ایک آندھی آ جائے، ایک زلزلہ آ جائے تو پھر بھاگنے کے لیے جگہ ہر شخص کے اپنے لالے پڑے گے۔ کتنا بڑا آدمی ہو، کتنا بڑا کتنی بڑی اس کی قوت ہو، کتنا بڑا اس کا علم ہو، تو اگر وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں پھر رہتا ہے تو پھر اس کائنات کے بارے میں وہ کیا خدائی کا دعویٰ کر لے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ وہ اس بات کو مان لے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اس کے اندر کتنی بڑی وسعت ہے۔ عالمین کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کہ عالمین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔